جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا وہ بھی حدیث کہلاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے آپ کے سامنے کسی آدمی نے کچھ کہا یا کچھ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، اور آپ نے اس پر کوئی کمنٹس نہیں کیے، سنتے رہے، دیکھتے رہے، تو اس آدمی کا وہ کہنا یا کرنا بھی حدیث میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے تو فرمایا نہیں، حضور نے تو کیا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا، کرتے ہوئے دیکھا، یہ بھی حدیث ہے، حالانکہ حضور نے کچھ نہیں فرمایا۔ اس لیے کہ ایک نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا پیغامبر ہوتا ہے، اللہ کا پیغام لانے والا ہوتا ہے، تو وہ اپنے سامنے کوئی چیز دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور کچھ نہیں کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ صحیح ہو رہا ہے۔ اگر وہ غلط ہوتا، دنیا کی ساری انسانیت سمجھوتا کر سکتی ہے، نبی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ میری بات کو سن لیجیے دھیان سے، اتنی قیمتی بات بتا رہا ہوں جو بڑے بڑے عالموں کو نصیب ہوتی ہے دورے میں جا کے، جب وہ عالم بنتے ڈگری ملتی ہے ان کو ملتی ہے باتیں۔ میں نے کیا کہا؟ ایک نبی اور پیغمبر کے سامنے کوئی بات ہو اور وہ کوئی کمنٹس نہیں کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ کیوں حدیث کہتے ہیں؟ جب اس نے کچھ کہا نہیں، کیا نہیں، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو سنا ہے یا کرتے ہوئے ایکٹیویٹیز دیکھی وہ صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا نبی غلط سن کر، غلط دیکھ کر چپ نہیں بیٹھ سکتا، وہ بولے گا ضرور، نہیں بولا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ صحیح۔ آپ قرآن کریم میں اس کی مثالیں دیکھیں۔ قرآن کریم میں ایک بہت مشہور سورت ہے، سورت کا نام ہے سورہ کہف۔ اس میں بہت سارے قصے ہیں۔ ایک قصہ حضرت موسیٰ کا ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ کسی امتی نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ، اس زمین پر اس وقت سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور ایجوکیٹڈ آدمی کون ہے؟ کسی نے پوچھا کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا، سب سے زیادہ ہائی ایجوکیٹڈ آدمی کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہوں۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر سے بڑھ کر تو کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور وہی آتی ہے، اس کا سسٹم تو ساتویں آسمان سے جڑا ہوا ہے، تو اس سے بڑا تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ شبد اچھے نہیں کہ میں ہوں، یہ نہیں اچھے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہم نے جتنے انسان بنائے ایک سے زیادہ ایک بڑھ کر جاننے والا پیدا کیا ہے۔ دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی کہ میں نہیں، تم سے بھی زیادہ جاننے والے ہیں۔ اور ٹکر لگانے کے لیے حضرت موسیٰ کو یہ پورا قصہ قرآن میں لکھا ہے، میری تقریر نہیں ہے، میں تو اردو میں سنا رہا ہوں آپ کو، خالی اتنا ہے، لفظ عربی میں سورہ کہف میں ہے، میرا کوئی شبد نہیں، اس میں اردو کے شبد ہیں، بس میرا اتنا فرق ہے۔ وہاں لکھا ہے، آپ اسے پڑھ لینا ترجمے کا قرآن اٹھا کر، جہاں 15واں پارہ پورا ہو رہا ہے لاسٹ رکوع میں یہی قصہ لکھا ہے۔ وہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹکر لگائی، یہ کہا کہ اچھا آپ ذرا یہاں سے نکلیں، اپنا کوئی خادم ساتھ لے جائیں اور ایک مچھلی جہاں آپ کی گم ہو جائے کھانے کی، بس سمجھ لینا وہ بندہ وہی ہے، اس سے ملو، آپ کو پتہ چلے گا کتنی نالج ہے لوگوں۔ گئے، وہ تو لمبا واقعہ ہے، ملاقات ہو گئی، میں نے سارا چھوڑ دیا بیچ میں سے، ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جناب آپ کے بارے میں نے بہت سنا ہے کہ آپ بہت علم والے آدمی ہیں، تو میں آپ کی سیوا میں رہنا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں۔
آپ مجھے اپنا شاگرد بنا دیجیے۔ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت خضر نے کہا موسیٰ تم اپنا کام کر لو، اپنے گھر جاؤ، کیونکہ تم جیسے آدمی کا کام میرے ساتھ نہیں چلے گا، میں کچھ کروں گا تم بولو گے، اس طرح چلے گا نہیں، گھر جاؤ اپنے۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، یہ الفاظ بار بار ہیں، اس میں بار بار ہیں۔ حضرت خضر نے کہا تمہیں برداشت نہیں ہونے کا، تم گھر جاؤ اپنا کام کرو۔ اب حضرت موسیٰ کو تو لگی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں جی مجھے سیکھنا ہے۔ حضرت خضر نے کہا میں پھر کہہ رہا ہوں تمہاری بس کی بات نہیں ہے، بس پیغمبر ہو جاؤ اپنا کام کر لو۔ تو موسیٰ نے کہا جب میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا آپ کے لیے میں چھوڑوں گا نہیں، مجھے سیکھنا ہے۔ خضر نے کہا تو پھر ٹھیک ہے تیار ہو جاؤ، آؤ چلو، چل پڑے۔ ایک دریا کے کنارے پہنچے، اخرقتھا لتغرق اہلھا، دریا کے کنارے پہنچے اور دریا پار کرنا تھا تو ایک کشتی میں بیٹھ کر جانا تھا۔ کشتی والے حضرت خضر کو پہچانتا تھا کہ بھئی یہ اللہ والے آدمی ہیں اور اللہ والوں سے لوگ محبت کرتے ہیں، فطری بات ہے۔ تو اس آدمی نے کہا حضرت خضر کو دیکھ کر کہ جی آئیے حضرت تشریف لائیے، میری والی کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ حضرت خضر نے کہا بھائی تیری کشتی میں چلیں گے، ہمیں بھی تیرے سے محبت ہے۔ موسیٰ کو کہا آؤ بیٹھو، بیٹھ گئے، ان کا شاگرد بیٹھ گئے، تینوں بیٹھ گئے کہ کشتی بن گئی، چل پڑے۔ وہ کشتی بالکل نئی کمپنی سے آئی تھی ابھی بن کر، بڑھیا والے، بہترین کشتی تھی۔ اب حضرت خضر بیٹھے اور کلہڑا لیا، اسے توڑنا شروع کر دیا سائڈ میں سے، یوں مار رہا ہے۔ تو قرآن کریم میں لکھا لتغرق اہلھا، غرق کرنے، حضرت موسیٰ کو غصہ آیا، کہنے لگے خضر غرق کرنے کا ارادہ ہے، لوگوں کو مارنے کا ارادہ ہے۔ بڑے پیار سے اس آدمی نے تمہیں احسان کیا، بٹھا دیا، لے کے جا رہا ہے وہاں چھوڑے گا، اور تم ہو کے اس کی کشتی توڑ رہے، یہ کیا جہالت کی بات ہے، یہ تو غلط بات ہے۔ تو حضرت خضر نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع، میں نے پہلے ہی کہا تھا تو اس سے کام نہیں چلے گا، تم گھر چل جاؤ یہاں سے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، اجی غلطی ہو گئی، معاف کر، میں بھول گیا۔ قال لا تؤاخذنی، میری پکڑ نہ فرمائیے، یہ ترجمہ ہے اس کا، لا تؤاخذنی من امری عسرا، میرے معاملے میں میری سختی نہ کیجیے میرے پر، میں بما نسیت، میں بھول گیا تھا، مجھے یاد نہیں رہی تھی بات۔ خضر نے کہا چلو بھول جو، معاف، چلو آگے چلو۔ آگے چلے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، حضرت خضر نے ایک بچے کو پکڑا، گردن مروڑ دی، اس کو مر گیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا لقد جئت شیئا نکرا اقتلت نفسا زکیۃ، خام خامے ایک بچے کو مار دیا تم نے، یہ کیا جہالت ہے، خام خامے تم نے ایک بچے کو مار دیا، نفسا زکیہ، پاکیزہ بچہ، کوئی گناہ ہے اس کا، تم نے اسے مار دیا، لقد جئت شیئا نکرا، بہت برا کام کیا۔ پھر جہاں سے سول کے پائے کی پہلی آیت ہے، قال الم اقل لک، میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ تجھے برداشت نہیں ہونے کا، تو اپنے گھر چلا جا بھائی، 2 بار ہو گیا۔ پھر وہ عجیب چھوڑ چھاڑ تو وہ ہو گیا، قال انسان تو کام شہید بعدہا، اس کے بعد گڑبڑ نہیں ہو، اس کے بعد گڑبڑ نہیں ہوگی، چھوڑ دو، 2 بار ہو گیا۔ خضر نے کہا اچھا چلو لیکن آخری بار ہے، اب گڑبڑ بھی کرنا، اب نہیں بھولنے کا، چل پڑے۔ لکھا ہے ایک جگہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ دیوار ہے، پرانی ہو گئی، بوسیدہ ہو گئی، قریب گر جائے، اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دبا ہوا ہے، میرے پہلے بتا، یہ دیوار ہے بوسیدہ سی، پرانی ہو گئی ہے، یہ گرنے والی ہے، تو اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس دیوار کو صحیح کرتے، سیدھا کرتے، بنا دیں، تو لاؤ پانی وانی لاؤ، گارا وارا بناؤ، بنایا، دن بھر محنت کر کے شام تک تیار کر۔ حضرت خضر نے کہا بھائی یہ تو ماشاءاللہ بن گئی، تیار ہو گئی، کہ ہاں جی چلو اب آگے چلیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا آگے کیوں چلیں، کیوں، صبح سے شام ہو گئی، کام کرتے کرتے یہاں، یہ جن کی دیوار ہے ان سے کچھ محنت مزدوری تو لے لو، پیسے ویسے لے لو، کچھ ان سے مزدوری لے لو، یہ بھی دیتا ہے، یا پھر ان سے کچھ کھانا وانا تو لے لو، بھوک لگ رہی۔ حضرت خضر نے کہا نہ کھانا لیں گے نہ پیسے لیں گے، ٹھیک کیا بات ہے، پھر لڑ پڑے تیسری بار۔
وہ تو قصہ بہت لمبا ہے، بہت باتیں، بتانا یہ ہے نبی کے سامنے کوئی حرکت ہوتی ہے یا کوئی بات اور بکواس ہوتی ہے تو وہ چپ نہیں رہے، وہ کہے گا غلط غلط ہے، صحیح صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کچھ کہا یا کچھ کر کے دکھایا تو یہ حدیث اس لیے ہے کہ انہوں نے کوئی کمنٹس نہیں کیا، برا نہیں کہا، ڈانٹا نہیں، دھمکایا نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ صحیح ہوا۔ اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ اب یہ حدیثیں تو آپ نے ساری زندگی سنی ہے، مجھے پتا ہے، روزانہ کتاب پڑھی جاتی ہے، فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے، تو حدیثیں ہی حدیثیں ہیں، منتخب احادیث چل رہی ہے آج کل تو ماشاءاللہ، بہت حدیثیں آپ نے سنی ہے، لیکن آپ کی نالج پہ ایک ایسی نئی بات ڈال رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، میں سمجھتا ہوں 99% لوگوں کو پتہ نہیں ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں، میں قائز جی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے بھائیوں کی بات کر رہا ہوں، 99% لوگوں کو پتہ نہیں، وہ کیا ہے کہ حدیثیں بھی بہت ترقی ہوتی ہیں، حدیثیں بھی بہت ترقی ہوتی ہیں، چھوٹی بڑی، کم درجہ بڑی درجہ، ان میں ایک ہائی اسٹینڈرڈ کوالٹی ہوتی ہے حدیث کی، ہائی اسٹینڈرڈ۔ ایک کوالٹی حدیث کی وہ جلدی سے سننے کو ملتی نہیں کسی کو، ایک کوالٹی حدیث کی کیسی بہت ہائی اسٹینڈرڈ ہوتی ہے، وہ جلدی سے کسی کو سننے کو نہیں ملتی، اس کا نام ہے حدیث قدسی، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، کہا، کیا، وہ سب ایک طرف، لیکن ایک حدیث ایسی ہوتی ہے جس میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دل میں ڈالتا ہے کہ یہ بولو، پھر وہ جو شبد بولتا ہے اسے کہتے ہیں حدیث قدسی، ڈائریکٹ ڈالتا ہے دل، ایسا بولو تو وہ ویسا بولتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آج میں نے اس پرچے میں آپ کو حدیث قدسی سنائی۔ اب آپ اس کا ترجمہ سنو، آپ کا دل خود کہے گا کہ واقعی یہ حدیث قدسی ہے، کیونکہ میں نے بھی اس کا ترجمہ نہیں سنایا، صرف حدیث کے شبد پڑھ کر سنایا۔ چشمہ لگانا پڑے گا اس کو۔ اچھا دیکھو، الفاظ تو میں نے پڑھ کے اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ یأتی علی الناس زمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، یدعو فیہ المؤمن للعام، ایک مومن آدمی عام پبلک کے لیے دعا کرے گا، مومن آدمی عام پبلک کے لیے دعا کرے گا، کیوں کہے گا؟ اللہ، لوگ بہت پریشان ہیں، لاک ڈاؤن لگ گیا، کاروبار بند ہو گئے، لوگ مر رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، بیٹیوں کو طلاق ہو رہی ہے، اے اللہ ہمارے دشمن ہم پر حاوی ہو رہے ہیں، اے اللہ سب کی حفاظت کرے۔ تو ایک مومن آدمی سب کے لیے دعا کرے گا۔ ترجمہ ہے لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں ایک مومن آدمی سب کے لیے دعا کرے گا۔ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرمائیں گے، جو بندہ سب کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو مخاطب کر کے فرمائیں گے ادعو لخاصۃ نفسک استجب لک، فرمائیں گے اپنے لیے دعا مانگ لے، تیری دعا قبول کر لوں گا۔ فَأَمَّا الْعَامَّ فَإِنِّي عَلَيْهِمْ سَاخِطٌ، یہ عام پبلک کی بات نہ کر، ان سے میں ناراض ہوں،